اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، یہ معاملات طے کرنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ان سے یہ ایڈوکیٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر لیڈر آف اپوزیشن کو رائٹ ٹو سپیک ہے اور میں ایز اے اسپیکر پن ڈراپ سائلنس انشور کرواتا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں، ٹریجری بینچز کے ممبرز ان کی بات کو سنیں، اسی استحقاق کے تحت لیڈر آف دی ہاؤس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی جب آپ بات کریں تو صرف آپ کا احتجاج کا حق ڈیمانسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بڑا تکلیف میں ہوں اس بات پہ کہ میں نے اپنے مشاہدے میں پچھلے 20-22 برسوں میں شاید ہی کوئی ایک آدھا بجٹ ایسا ہو جس کو میں اسمبلی کے اندر سن سکا ہوں۔ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے بغیر سنے، بغیر ڈاکومنٹ کو دیکھے، irrespective of which political party, the few hawks overtake it۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اس بجٹنگ پروسیس میں سے عوامی نمائندگان کی اس ان پٹ کو جو کہ ضروری ہے، وہ جو افسر وزارت خزانہ میں بیٹھے ہیں یا پی این ڈی میں بیٹھیں گے، وہ کیا بات کرنی ہے، they just go there and shout۔ تو یہ اسپیس اگر پارلیمنٹ خود چھوڑ رہی ہوگی، اس کے اراکین کا کنڈکٹ چھڑوا رہا ہوگا، تو پھر کسی حکیم لقمان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر بتائیں کہ کیسے ہوگا، وہ تو پھر آپ خود چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ریڈنڈنٹ کی کئی سال، اب آپ دیکھیں 10 سال کے اکاؤنٹس، 10 ایئرز، مجھے بتائیں یہ کانسٹیٹیوشنل کلیپس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں تو کوئی پولیس کی زیادتی نہیں ہے، اس میں تو کسی پولیس مین نے آ کے ریڈ کر کے آپ کو کام کرنے سے نہیں روکا۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ صرف پنجاب اسمبلی کے پاس میں آپ سب کو اس بات کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ 10 سال 10 ایئرز نان ریکنسائلڈ پبلک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشنل کلیپس کا کون ذمہ دار ہے؟ دا ممبرز دیم سیلوز، اندر جو بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے پڑھنے کی، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے آئین پاکستان کو دیکھنے کی، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے رولز آف پروسیجر کو دیکھنے کی، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی نمائندگی کے حق کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ تو میری یہ جو صورتحال کل پیدا ہوئی قومی اسمبلی میں، اس سے قبل یہاں پر with a very heavy heart I had to suspend members، جس پر میں نے بڑی کھل کر وضاحت کے ساتھ آپ کو تفصیل بھی بتائی، ان 15 اراکین کو سسپینڈ کیا، اور میں نے پھر یونیلیٹرلی وہ آرڈرز واپس بھی لیے۔ پھر میں نے کمیٹی آف ہاؤس آن ایتھکس بھی کریٹ کی، اور میں نے بہت سے اسپیکر کے وہ اختیارات جو وہ پچھلی دفعہ کا میرا بڑا ان کے ساتھ ایک بیڈ میموری ہے، بڑی ہارڈ فیلٹ میموری ہے، جس میں جب چوہدری پرویز الہی صاحب یہاں پر اسپیکر تھے، کتنی بار ہمارے ان اراکین کو سسپینڈ کیا گیا 15 دن کے لیے، 15 سٹنگز کے لیے۔ اور اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ دس از ناٹ اباؤٹ کہ وہ ایک ممبر ایک انڈیویجول ہے، یہ ان اراکین کا جن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں ایک اس کی فلپ سائڈ یہ ہوتی ہے، وہ راؤڈی ہوتے ہیں، ہاؤس کنٹرول کرنا ہے آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے، یو آر کمپیلڈ انٹو، یو آر پوری جو بنیاد جس کے اوپر بیسک سٹرکچر کی پوری بحث کھلتی تھی وہ تھی 3 ستونوں کی۔ تو اس میں یہ تصور کہاں سے کر لیا گیا جس طرح کا اس ججمنٹ میں کہا، اور ایک لمبی بحث کھول دی گئی۔ ہم نے کوشش کی، دیکھیں ایک اگر کوئی تھوڑی بہت ملتی جلتی بات کہیں سے، اور وہ بھی کسی اور انداز میں، کسی اور پیرائے میں، ایک انڈین سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کی تھوڑی بہت بات تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک بالکل انبریڈلڈ کوشچن کوئی ایسی صورت لے لیں اور کہتے کیوں نہیں پارلیمنٹ دیکھتی، اس کو پارلیمنٹ دیکھے، بڑی بات پر جائیں، اپنے سیاسی خول سے باہر نکلیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی یہ جو فاؤنڈیشن ہے کریکٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہ سپیس آپ خود چھوڑ رہے ہیں پارلیمنٹ سے سر۔ And I'm saying this to everyone. I'm saying this to the treasury, I'm saying this to the opposition. یہ جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے ممبرز اریسٹ ہو جائیں، تو آئین پہ ہوئے حملے پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اراکین اسمبلی کو؟ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کر سکتی اس پہ؟ پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے۔ پورے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ کوئی ایک ججمنٹ بگاڑ دے، آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے؟
تو پھر تو ڈورمنٹ پارلیمنٹ ہے, آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں, اسپیس چھوڑ رہے ہیں, کوئی اور کور کر لے گا, پھر کسی پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ اس میں تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ پولیٹیکل ریزننگ کے پیچھے. میں خود روز اب اس سوچ کے ساتھ, اس گھبراہٹ کے ساتھ کہ یہ جتنی جگہ پارلیمنٹ نے پچھلے کچھ دہائیوں میں اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے آج جس جگہ پر ہم آ کر کھڑے ہیں, ٹرسٹ می فار دس, آپ میری بات پہ یقین کیجئے کہ یہ تکلیف ہمارا ملک اٹھا رہا ہے. جمہوریت کی اپنی ایک فائدہ ہوتا ہے, آپ بات چیت کرتے ہیں, نتائج پر پہنچتے ہیں, کچھ اچھا ہو جائے, کسی بھی ورسٹ ٹائپ آف ڈیموکریٹک فارم کی کسی بیسٹ ٹائپ آف مارشل لاء سے یا کسی اور انکانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ سے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے. آپ اپنے کام خود آگے لے کر چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ وائی آر وی اپولوجسٹ؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کس بات پر آپ کا لہجہ معذرت خواہ خانہ ہے. میں نے جس کسی رہنما کی بات سنی, مجھے بہت احترام ہے مولانا فضل الرحمان کا, بڑی اچھی بات انہوں نے کل کی, اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم تو یس کرنی, آپ بات کریں کن آئینی ترامیم کی. کیا آپ بنیادی ڈھانچے کی طرف رخ کرتے, بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ کو کبھی زیر بحث تو لائیں ایوان کے اندر. اس نیشنل اسمبلی میں ایک سوال اٹھا کر دیکھیں کہ وہ ایک ججمنٹ جس نے پوری کانسٹیٹیوشن کو ریڈنڈنٹ کر دیا. یو آر مور دین لائک 250 ممبرز سٹنگ ان دی نیشنل اسمبلی, نن از آسکنگ, پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. اب ہمارا تو یہ ایک رادر پبلک میں آ کے ہم بات کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی اور سوال اٹھا سکتے ہیں, یا حکومت یا اپوزیشن کی کسی محرک کی طرف سے بھیجی تحریک پر آپ کو کوئی ریزولوشن پاس کر کے آپ کو بھیج سکتے ہیں کہ سر اس کو دیکھیں. ہاؤ لانگ یو ول کیپ آن سٹنگ آن اٹ. اس بات پر میں خدا نہ خواستہ کوئی مخاصمت نہیں کھول رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بنیادیں درست کریں, اور جو پیچھے تاریخ ہے, اس تاریخ میں کیا عدالت میں سیاست نہیں ہوئی, کیا عدالت میں 58(2)B کو 184(3) کے ساتھ بالکل سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا. میں مثالیں پوچھ رہا ہوں, اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو 58(2)B کا فنکشن تھا ریموول آف دی پرائم منسٹر, وہ 184(3) میں اچیو ہوتا رہا. تو میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات کرنے کی بھی پابندی ہے قومی اسمبلی میں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے, آپ کی سینٹ میں بات, بڑے بڑے لیگل مائنڈز وہاں بیٹھے ہیں, کیسے میں مانوں کہ آپ نہیں یہ بات کر سکتے؟ سر آپ خود جگہ چھوڑتے جائیں گے تو پھر somebody will, پھر کسی سے کیا شکوہ؟ پھر چاہے ججز آئین کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں, لکھیں گے وہ. میں نے دیکھا یہ جب میاں حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے, ایک نو کانفیڈنس کی موو کے ذریعے انتخاب وزیر اعلیٰ کا ہوا, ووٹ بڑھے, پی ٹی آئی کی پارٹی کے 25-30 لوگ جو اس خوف کے تابع کہ ان کی ٹکٹ لے کے ہم باہر نہیں نکل سکتے, انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف حیثیت میں کھڑا کر کے ان کی سپورٹ کو چھوڑا, تو نتیجتاً بزدار صاحب گورنمنٹ گر گئی, حمزہ صاحب الیکٹ ہو گئے. ایک مقدمہ چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا, یس دے کین ووٹ بٹ دیئر ووٹس ول ناٹ بی کاؤنٹڈ. آئین میں تو ایسے نہیں لکھا تھا. تو ہم نے یہ بات اٹھائی کہ سر دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا نہ اختیار ہے, نہ یہ وہ تشریح طلب بات ہے, یہ تو پلین اسپیکنگ آف دی کانسٹیٹیوشنز ورڈز ہیں. نہ یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کبھی ایسے کنسیو کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے فیصلہ دے دیا. 5 معزز جج صاحبان نے, لوگ پیٹتے مر گئے کہ بھائی فل کوٹ کر دو, نہیں کر سکے کیونکہ ٹلٹڈ تھے ٹوورڈز ون پارٹی اور ان کو فیور دینی تھی. اور پھر نہ کو دہائیاں دیتے لوگ, سیاسی جماعتیں, وکلاء. لیکن اس وقت اب دیکھیں نا پوزیشنز کا سوئنگ دیکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے موجودہ چیف جسٹس تو واقعی کوئی بڑے اعلیٰ پائے کے انسان ہیں جنہوں نے فل کورٹس بھی بنا دیں, مختلف الخیال ججز کو بھی بٹھا دیا, ججمنٹس خلاف بھی آتی رہیں, ججمنٹس گورنمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلے, چاہے وہ یہ بھی آپ نے پیچھے دیکھا جو اسپیشل سیٹس کی ججمنٹس تھیں
اس کے اندر بھی آئین کی 2 آرٹیکلز کو معطل کیا گیا ٹو جسٹ پاس دیٹ ججمنٹ. لیکن سر کیا عدالت میں سیاست نہیں تھی؟ وہ جن کا کام نہیں ہے سیاست کرنا وہ کرتے رہ گئے، تو جن کا آپ کا حضور کام ہی پارلیمنٹ میں سیاست کرنا ہے، آپ کرنے سے تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں، اپولوجسٹ ہیں. بہرحال اینی ویز آپ کی جگہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں سر، لیکن ان ترامیم پر، اس آئین کی شکل پر عوام پاکستان نے آپ کے اوپر ٹرسٹ پوز کیا ہے، اور اس سیاسی خول میں آپ کے اختلافات اچھی بات ہے، کلیویج بہت ڈیپن ہے، ہیٹ سپیچ بہت زیادہ ہے، نفرتیں بہت بڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. بٹ پریویلنگ دس جو آج کے آپ کے پولیٹیکل حالات ہیں، یو او اے ڈیوٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آپ سب آل آف یو او دا ڈیوٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آپ اس پر دلیل سے بحث کریں، ہم سنیں تو صحیح. آپ لائیو ٹیلی وائز ہوتے ہیں. لیٹ اس ہیئر اٹ آؤٹ دیٹ ہو سیز واٹ. کوئی تقریر تو کریں، گالی کو تھوڑی دیر روکے، تقریر سے، دلیل سے اس عوام کو بتائیں کہ یہ جو 73 کا ایک متفقہ آئین تھا، اس نے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی یہ شکل بنائی تھی، بیسک سٹرکچر نے اس کو کہاں پہنچایا، کم ججز کی صورت میں کیا ہوگا، ان آئینی ترامیم کی صورت میں کیا ہوگا. ترمیم پر پیش کیے گئے بلز پر بحث کر کے، دلیل کر کے، کچھ تو اہل حل وقت والی بات کریں تو جگہ رہ جائے گی پارلیمنٹ کی. نہیں تو پھر سر دیر ول بی پیپل ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. یہ بتائیے کہ آج کا جو آپ نے ابھی جو بات کی، جو بنیادی ڈھانچے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ہم اتنا سمجھے ہیں کہ اب جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے دو بٹوین دا پارلیمان اور سپریم کورٹ، وہ یوں لگ رہا ہے جیسے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب کوئی ایک جو پارٹی ہے وہ اوور کم کرنے جا رہی ہے پارلیمان کو، تو پارلیمان کا جو ابھی تک ہم نے سلسلہ دیکھا اس پہ تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. نہیں دیکھیں نا، مسئلہ یہ کیا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کی قیادت جیلوں میں قید تھی. ایوان کا تقدس سب کے لیے ضروری ہے.